علی حجیت خبر الواحد بالخصوص بدلیل انسداد باب علم کما صنع صاحب المعالم۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ موطن حجیت الامارہ کے حوالے سے، ہے نا، کہ امارہ جو ہم امارہ کی حجیت کے قائل ہیں، تو یہ امارہ کی حجیت کے قائل ہم اس کا زمانہ کیا ہے؟ آیا ہم امارہ کی حجیت کے قائل صرف زمن انسداد باب علم میں ہیں یا نہیں، بلکہ انفتاح باب علم میں بھی ہم اس کی حجیت کے قائل ہیں؟ مصنف نے اس کو اختیار کیا تھا کہ ہم جب امارہ کی حجیت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، اور ظنون معتبرہ کو حجت مانتے ہیں تو مطلقاً مانتے ہیں، چاہے انسداد باب علم ہو یا انفتاح باب علم، ٹھیک ہے۔ تو ان دو اصطلاحات ہیں کہ جس کو بہرحال آج پھر سے وہ تفصیل تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیے دو زمانہ ہے، ایک ہے انفتاح کا زمانہ اور ایک ہے انسداد کا زمانہ۔ انفتاح یعنی فتح سے نکلا ہے، کھلا ہوا، ٹھیک ہے۔ انفتاح باب علم یعنی دروازہ علم کھلا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی علم حاصل، یعنی یقین قطع حاصل کرنے کا جو ہے وہ موقع موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب امام کے حضور کا زمانہ ہو اور کوئی چاہے تو رأساً مشافہتاً امام سے جا کے مسئلے کو معلوم کر لے تو اسے حکم واقعی کا علم ہو جائے گا۔ ایسے زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفتاح باب علم کا زمانہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک زمانہ جو آج جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انسداد باب علم کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ آپ کسی مسئلے کو کہ حکم واقعی کو معلوم نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسداد ظاہراً امام جو ہے کیا پردہ غیبت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے زمانہ جو ہے زمانے انسداد باب علم کا ہے، بات واضح۔ اور مصنف نے بہرحال اس سے پہلے اس بات کو اختیار کیا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ امارہ حجت ہے یا خبر واحد حجت ہے، مثال بھی دی تھی، امارہ حجت ہے اور مثال دی تھی خبر واحد کی، ٹھیک ہے۔ آج آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ امارہ کا تو پھر خبر واحد پہ کیوں گفتگو ایک دم سے لے آئے تھے اور اسی کو مثال کے طور پر کیوں پیش کیا تھا، تو غور کیجیے گا۔ کیا کہا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ امارہ حجت ہے یا خبر واحد حجت ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زمن انفتاح میں بھی ہے اور زمن انسداد میں بھی ہے۔ اب یہ پورے درس، کل کے پورے درس کا خلاصہ یہی ہے، کیا کہ خبر واحد حجت ہے انسداد کے زمانے میں بھی، انفتاح کے زمانے میں بھی۔ اب اگر یہ بات واضح ہے تو اب یہاں سے آج کا درس وہ کیا؟ بس اگر آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خبر واحد انسداد میں بھی حجت ہے، انفتاح میں بھی حجت ہے، تو بعض علماء نے اور بعض صاحب معالم نے جو خبر واحد کی حجیت کے اوپر دلیل دی ہے وہ دلیل جو کیا ہے؟ اخص من المدعا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، اخص من المدعا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ خبر واحد حجت ہے، اس کے اوپر جو دلیل انہوں نے دی ہے اس پہ دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ باب علم ہمارے اوپر منسد ہے لہٰذا خبر واحد حجت ہے، چونکہ باب علم، دروازہ علم ہم پر منسد ہے، مغلق ہے، بند ہے، چنانچہ خبر واحد حجت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے تو یہ ظنون کا ہی سہارا لے کے ہم واقعہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، ہے کہ نہیں؟ مصنف نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا یہ اخص من المدعا، کیوں؟ اس سے کہ ہم جو خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں وہ انسداد کے زمانے میں بھی اور انفتاح کے زمانے میں بھی، اور آپ فقط انسداد سے دلیل دے رہے ہیں، لہٰذا آپ کا یہ کہنا اخص من المدعا ہے۔ اعتراض پہ تو بہرحال مصنف کے آئیں گی، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے صاحب معالم نے خبر واحد کی حجیت پہ دلیل کیسے پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آگے چل کے اس کو ذکر کریں گے، وہ ابھی کتاب میں نہیں ہے، لیکن بہرحال مختصراً جان لیجئے صاحب معالم نے کیا کہا ہے، دلیل سنیے گا ان کی حجیت خبر واحد کے اوپر۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کچھ احکام الزامیہ ہمارے اوپر ہیں، یعنی ایسے احکامات ہیں جو واجب اور حرام کی شکل میں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ یعنی کچھ چیزوں کو ہم سے مطلوب کیا ہے، مانگا ہے علی نحو الالزام، کہ تمہیں اس کو ترک نہیں کر سکتے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اور بعض ایسے احکامات ہیں کہ جس سے ترک کرنے کو کہا گیا ہے علی نحو الالزام، کہ تم کو اس کو انجام نہیں دے سکتے، اس کو ترک ہی کرنا ضروری ہے۔ بات واضح کرے، یہ متفق علیہ، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا، واضح انشاءاللہ۔ اچھا اگر ایسا نہ ہو تو پھر شریعت نہ رہے گی، جس کی جو مرضی کرے۔ اگر کوئی حکم ہم پر لازمی نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے کہ کوئی جو ہے اٹھ کر صبح کی نماز پڑھے مثلا،
ٹھیک ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ کوئی جو ہے دن بھر بھوکے رہے، روزہ رکھے، اگر یہ سب چیزیں علی نحوی الزام نہ ہو. واضح، اگر سب کی اختیاری ہو، چاہے کرو نہ کرو، اگر صرف مستحبات ہوں، صرف جو ہے مباحات ہوں، تو پھر مطلب شریعت کا کوئی مطلب نہیں رہتا. واضح انشاءاللہ. تو یہ بات طے شدہ ہے، متفق علیہ، کہ شریعت میں کچھ ایسے احکامات ہیں کہ جو احکامات الزامیہ ہیں. پہلا مقدمہ سنیے گا کیسے دلیل دی ہے خبر واحد کی حجیت کے اوپر. پہلا مقدمہ کیا کہ شریعت میں کچھ احکامات الزامیہ ہیں. دوسری بات، وہ جو احکامات الزامیہ ہیں شارع کی طرف سے ہم پر، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کو انجام دیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لسنا کل بہائم، یہ اصطلاح انہوں نے باقاعدہ استعمال کی ہے کہ ہم جو ہے کیا ہیں، جانور کی مانند نہیں ہیں کہ ان پر کوئی شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں، لسنا کل بہائم والاطفال، ہم نہ والاطفال والمجانین، ہم جو ہے نہ جانوروں کی طرح ہے، نہ بچوں کی مانند ہے، نہ جو ہے وہ دیوانوں کی طرح ہیں، ان پر کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. نہیں، ہم پر تکلیف ہے. تو دو بات ہو گئی، ایک شارع کی طرف سے ہم سے شریعت کو علی نحو الالزام مانگا گیا ہے، اور ہم پر اس کو کرنا واجب ہے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے سنیے گا تیسرا مقدمہ. تیسری بات کیا کہ دیکھیے، اور ہمیں شریعت کی تمام علوم، جو شریعت جو مسائل الزامیہ ہیں، ان کا ہمیں علم نہیں ہے. 100% ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اس لیے کہ آج بھی دیکھ لیجیے بہت سارے ایسے نئے چونکہ زمانہ جس سے گزرا، نئے مسائل پیش آ رہے ہیں. چلیے آپ پہلے والے میں کہہ لیجئے کہ جب تک امام کے حضور کا زمانہ سارے مسائل واقف ہیں، تو امام کی غیبت کے زمانے میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں، اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کا جو ہے علم واقعی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں، اور زمانہ کیا ہے، انسداد کا زمانہ ہے. تو مسائل ایسے ہیں، ہم 100% تمام کے تمام مسائل سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور انسداد کا زمانہ ہے، ہم واقع امام سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ اس کا حکم واقعی کیا ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہے، کچھ آپشن ہیں جس میں سے ہم اختیار کر سکتے ہیں. سب سے پہلا آپشن سنیے گا، یہ تینوں مقدمات ہیں کیا کہ ہم پر شریعت الزامی طور پر احکامات مانگے گئے ہیں، اور ہم جو ہے بہائم کی طرح نہیں ہیں کہ اس کو ترک کر دیں. اور جب ہم کو کرنا ہے، حکم واقعی معلوم کرنا ہے، تو انسداد کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، حکم واقعی پتہ نہیں کر سکتے. تو اب ہم کیا کریں؟ تو پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا، وہ یہ کہ ہم جو کیا کریں، ہم اصل جاری کریں، اصل برات. ہر چیز میں جہاں بھی کوئی مورد آئے اور کہیں کہ یہاں پر کیا اصالت برات ہے، تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہر چیز اصالت برات نہیں ہوا کرتی. ٹھیک. دوسری بات کیا ہے کہ ہم اصالت احتیاط جاری کریں. ٹھیک ہے، ہر کام میں کیا کریں، احتیاط سے کام لیں. ہاں، تو کہہ رہے یہ بھی اگر احتیاط سے کام لیں تو کیا ہے، مثلا اگر شک ہو رہا ہے تو ہر چیز میں ہم کو کیا کرنا ہوگا، 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ، جتنی مرتبہ تقاضا ہے، جب تک کہ ہمیں حکم. احتیاط کسے کہتے ہیں؟ احتیاط کہتے ہیں کہ کسی فعل کو اس طریقے سے انجام دینا کہ یقین ہو جائے کہ ہم سے جو مامور بھی تھا، ہم نے اس کو انجام دے دیا ہے. تو احتیاط پر بھی عمل کرنا یہ راہ حل نہیں ہے. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا آپشن. تیسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کسی ایسے مرجع کی تقلید میں آ جائیں کہ جو انفتاح کا قائل ہو. یعنی کیا؟ یعنی وہ یہ کہتا ہو کہ ہماری ملاقات جو امام زمانہ سے ہوتی ہے، اور امام زمانہ مثلا ہمیں جو حکم واقعی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تیسرا آپشن. کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ کذب الوقاتون، ٹھیک ہے، جو وقت لگانے والے ہیں ان کو تکذیب. اور اسی میں وہ وارد ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، ان کی بھی تم تکذیب کرو. اس طرح کی بہت سی روایتیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ بھی آپشن نہیں ہے. تو ملا جلا کر سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے وہ کیا کہ جب سارے راستے بند ہیں تو ہم کیا کریں، جب ہم حکم واقعی پہ نہیں حاصل کر سکتے تو ہم ظنون معتبرہ کے اوپر عمل کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم ظنون جب حکم واقعی حاصل نہیں کر سکتے، احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے، برات جاری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، امام سے یعنی کسی ایسے کی تقلید نہیں کر سکتے جو امام سے ملتا ہو، چونکہ ایسا نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم ظنون معتبرہ کے اوپر عمل کریں گے. واضح؟ تو ان ساری باتوں کا یہ سارے مقدمات ہیں جس کے سہارا لے کر صاحب معالم نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ خبر واحد حجت ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. مصنف نے ان پر 2 اشکال کیا ہے. سب سے پہلا اشکال تو وہی جو ہم نے آپ کو بات میں اس سے شروع میں ہی بتایا، وہ یہ کہ آپ کی دلیل حضور اخص من المدعا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اگر خبر واحد کی حجیت کی بات ہے تو ہم خبر واحد کی حجیت کے مطلقاً قائل ہیں، چاہے وہ زمانہ انسداد ہو یا زمانہ انفتاح ہو۔ آپ نے جو دلیل دی ہے وہ خاص ہے کس سے؟ زمانہ انسداد سے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ زمانہ انفتاح میں خبر واحد کیوں حجت ہے؟ پہلا اعتراض، ٹھیک ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے، سنیے گا، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل دی ہے اس کا عنوان کیا قرار دیا ہے؟ غور کیجیے گا، اس کا عنوان کیا قرار دیا ہے؟ ٹھیک ہے، دلیل و حجیت خبر الواحد، خبر واحد کی حجیت کی دلیل۔ اور جو آپ نے دلیل دی ہے وہ اس سے صرف خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ مطلق ظنون کی حجیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ آخر میں کیا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ ہم احتیاط نہیں کر سکتے، اصل جاری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کسی ایسے مرجع کی تقلید نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ظنون کے اوپر عمل کریں۔ تو آپ کیا ہے، مطلق ظن کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں، نہ کہ خبر واحد کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ بات واضح ہے؟ یہ دو اعتراض ہے، حالانکہ اس کے علاوہ اس کی اور مزید تفصیل جو انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اچھا، اب ایک اور بات جو آگے انہوں نے ذکر کی ہے، یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی، یعنی انسداد والی بات، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں انسداد کبیر کہا جاتا ہے۔ انسداد کیا تھا؟ انسداد کبیر مطلب کیا ہے؟ یعنی بڑا انسداد۔ بڑا انسداد کا مطلب کیا ہے؟ بڑا انسداد مطلب یہ کہ ہم حکم واقعی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں امام ظاہراً موجود نہیں ہے نہیں، امام ظاہر موجود نہیں ہے تو ہم حکم واقعی کو حاصل نہیں کر سکتے، نہ از لحاظ قرآن نہ از لحاظ حدیث، ٹھیک ہے۔ تمام کے تمام راستے ہمارے اوپر بند ہیں، اس لیے کہ ہم حکم واقعی تک پہنچ سکیں۔ اس کو کہتے ہیں انسداد کبیر۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہاں، اگر کوئی انسداد صغیر کا قائل ہے، انسداد صغیر کا، تو پھر اس کا یہ کہنا درست ہو جائے گا، پھر اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا، انسداد کبیر صغیر کے ہم قائل ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس سے بھی خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوگی، یہ بات یاد رہے۔ استدراک مصنف نے کیا ہے انسداد صغیر کے حوالے سے، لیکن اس سے خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے خبر واحد کے اوپر دلیل وہی آئے، یعنی اعتراض وہی ہوگا کہ بھائی ہم صرف انسداد کو تھوڑی قائل ہیں، ہم تو خبر واحد کے انفتاح میں بھی قائل ہیں، چاہے انسداد صغیر سے ثابت کیجئے یا انسداد کبیر سے ثابت کیجئے، خبر واحد کی حجیت مطلقاً ہے اور آپ کی دلیل اخص من المدعا ہے۔ بات واضح ہے؟ ہاں، تو مصنف نے یہ جو کہا کہ ابھی آگے عبارت میں آپ کو یہ بات ملے گی، مصنف نے جو کہا کہ انسداد صغیر کو ہم مانتے ہیں، انسداد کبیر کو نہیں مانتے۔ وہ کیسے؟ وہ ایک انسداد صغیر میں کیا ہوتا ہے؟ انسداد صغیر سنیے گا، اس کا مقدمہ کیا ہے؟ انسداد صغیر یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ انسداد صغیر، سن لیجیے اختصار کے ساتھ، یہ کہ انسداد صغیر یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ حکم واقعی تک پہنچنے کا جو سنت والا راستہ ہے وہ مغلق ہے، وہ بند ہے۔ تو کبیر و صغیر سمجھ میں آیا؟ کبیر میں کیا تھا کہ سنت کے علاوہ باقی تمام کے تمام راستے بند ہیں، سنت بھی بند اور باقی سب کے سب بند۔ صغیر میں کیا ہے کہ نہیں، باقی راستے تو کھلے ہیں، انسداد وہ سنت والا راستہ جو ہے کیا ہے، بند ہے۔ اچھا، اس کا مقدمہ کیا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی جو حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ کتب اربعہ میں موجود ہیں، کتب اربعہ میں۔ البتہ ہم اخباریوں کی طرح نہیں قائل ہیں کہ جو کچھ کتب اربعہ میں وہ سب کے سب معتبر ہے، یہ ان کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اتنا تو ہم بھی اصولی بھی مانتے ہیں کیا کہ ائمہ معصومین کی جو حدیثیں ہیں وہ کتب اربعہ میں ہیں، ہے نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتب اربعہ میں، ٹھیک ہے، جو کچھ جتنی حدیثیں ہیں، سنیے گا، اخباری کیا کہتے ہیں کہ سب کی سب معتبر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس بات کو کیا کہتے ہیں کہ سب کی سب صحیح نہیں ہے، سب کی سب درست نہیں، سب کی سب صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ کتب اربعہ میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب باطل نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کتب اربعہ میں جو حدیثیں ہیں وہ سب کی سب باطل نہیں۔ اگر کوئی اس بات کا قائل ہو گیا کہ جو کچھ کتب اربعہ میں ہیں وہ باطل، تو مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ائمہ معصومین کی حدیثیں نہیں ہیں اس کے پاس۔ تو ہمارا کیا ماننا ہے کہ ائمہ معصومین کی حدیثیں کتب اربعہ میں ہیں، البتہ کتب اربعہ میں جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن سب کا سب باطل بھی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ اب ہمارے پاس یہ راستہ ہی ہے۔ اچھا، جب کتب اربعہ میں صحیح حدیث بھی ہیں اور ضعیف بھی حدیث ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ ہم حکم واقعی تک اس سے نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ آپ جس روایت کو سمجھیے کہ یہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو، ضعیف ہو۔ بات واضح ہے؟ تو اب جب کہ کتب اربعہ میں سب کے سب باطل نہیں ہے، سب کا سب صحیح نہیں ہے، تو اس میں ضعیف بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو واقعے تک پہنچا بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی پہنچا سکتی،
واضح انشاءاللہ. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کتب اربعہ کی حدیثوں کے اوپر عمل کرنا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ظن کے اوپر عمل کرنا. بات واضح ہے. اور یہاں پر ہم انسداد کہہ رہے ہیں. کیوں انسداد؟ کیونکہ اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے کہ سب جو معتبر ہیں اور کہتے ہیں کہ حکم آخر تک پہنچ سکتے تھے تو انفتاح باب علم تھا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سب کے سب معتبر نہیں، لہٰذا انسداد ہے کہ سنت کے لحاظ سے ہم حکم واقعی تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صحیح کے ساتھ ساتھ ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں. بات واضح ہے؟ غور کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اب اگر ہم خبر واحد احادیث سے کتب اربعہ کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ظن ہے، ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ کاشف از واقع ہوں. علی نحو الیقین نہیں کہہ سکتے. علی نحو الیقین کب کہتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب کے سب صحیح ہے، جبکہ ہم ایسا نہیں مانتے. بات واضح ہے؟ تو اس سے جو انسداد آ رہا ہے وہ انسداد صرف اور صرف کیا ہے؟ سنت کے لحاظ سے آ رہا ہے. جب ہم جی ہاں ہاں سنت سے حدیث ہے. سنت وہی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. سمجھ رہے ہیں؟ تو فعل اور تقریر تو ابھی امام کے غیبت کے زمانے میں نہیں ہے، تو ابھی جو سنت بولیں گے آپ روایت معصوم پہ بولیں گے. بات واضح ہے؟ جی. تو میں کہنے کا مقصد کیا، دیکھیے دو اصطلاح. ایک ہے انسداد کبیر. تو انسداد کبیر کیا مطلب کیا ہے؟ کہ واقع تک آپ نہیں پہنچ سکتے، تمام کی تمام شریعت جو طریقے ہیں نہیں ہیں. ہاں. اور انسداد صغیر کیا ہے؟ کہ راستہ صرف اور صرف اس حوالے سے سنت کا راستہ بند ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا مجموعہ نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب صحیح ہے. جی انسداد کبیر ہے، لیکن مصنف اگر کوئی انسداد صغیر کا قائل ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہنے کا تو مصنف کہہ رہے کہ انسداد صغیر کہنا انسداد کبیر سے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے ذریعے سے حجت خبر واحد ثابت ہو جائے گی. بات واضح ہے؟ دیکھیے ومن هنا نعرف وجه المناقشة في استدلال بعضهم على حجت خبر الواحد. اور یہیں سے ہم جو ہے کیا ہیں وجہ مناقشے کو جان لیں گے. ٹھیک ہے. کس حوالے سے؟ اس استدلال پہ کہ جس سے استدلال کیا ہے بعض لوگوں نے خبر واحد کی حجت کے اوپر. جب ہم نے کہا نا اوپر ہم نے کیا کہا کہ خبر واحد حجت ہے انسداد میں بھی اور انفتاح میں بھی. تو چنانچہ کیا ہے، ہم گویا کہ ایک اعتراض ہو گیا ہمارا اگر کوئی صرف اور صرف انسداد سے خبر واحد کو حجت کہتا ہے تو ہم اس سے مناقشہ کریں گے کہ حضور آپ انسداد کی وہ کہہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ آپ کی دلیل اخص من المدعا ہے بالخصوص بدلیل انسداد باب العلم. اگر وہ صرف اور صرف انسداد باب علم سے دلیل دیتا ہے خبر واحد کی حجت کی، کما صنع صاحب المعالم، جیسا کہ صاحب معالم نے ایسا کیا ہے. فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ إِثْبَاتَ حُجِّيَّةِ خبر واحد فی نفسه، اس لیے کہ جب مقصد کیا تھا، سنیے گا جی، مقصد کیا تھا کہ خبر واحد بنفس نفیس حجت ہے. ٹھیک ہے. خبر واحد کی حجت کو ثابت کرنا تھا فی نفس ہی، خبر واحد کے علاوہ کسی اور کی نہیں. ٹھیک ہے. حتی مع فرض انفتاح باب علم، حتیٰ کب کہ جب کہ باب علم منفتح اس صورت میں بھی، تو لا یبقى معنی للاستدلال حجیت ہی بدلیل انسداد. تو پھر یہ کوئی معنی نہیں بنتا کہ آپ خبر حجیت ہی پلٹے گی خبر واحد کی طرف، کہ آپ خبر واحد کی حجیت کے اوپر دلیل دیں. کس سے؟ دلیل انسداد سے. اس لیے کہ ہم تو یہ قائل ہیں کہ حجت خبر واحد حجت ہے انفتاح مطلقاً، انفتاح باب علم میں بھی، اور آپ نے جو دلیل دی ہے وہ صرف اور صرف انسداد سے دی ہے. اس کے اوپر کیا کہا جاتا ہے کہ دلیلکم اخص من المدعا. دوسرا اعتراض جو آپ پر آئے گا وہ یہ کہ الا ان دلیل الانسداد انما یثبت فیہ حجیت مطلق الظن من حیث هو ظن، کہ دلیل انسداد سے اگر دیکھا جائے تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظن بما ہوا ظن حجت ہے، ظن معتبر نہیں ظن، بلکہ آپ مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہو رہے ہیں. کما سیاتی بیان انشاءاللہ کہ ہم مطلق ظن انشاءاللہ بھی آگے ظن مطلق وغیرہ میں اس کی بحث کریں گے. مطلق ظن سے مراد وہی ظن بما ہوا ظن ہے کہ ظن معتبر نہیں، ظن بما ہوا ظن مطلق ظن. ایک بار ظن جو ہے خبر واحد کے ذریعے آ رہا ہے، تو دیکھیے جو خبر واحد والا ظن ہے یہ ظن معتبر ہے. ٹھیک ہے. شہرت فتوائیہ کا ظن ہے ظن معتبر ہے، اجماع کا ظن معتبر ہے. ٹھیک. اب تک تو بات ہوئی تھی، لیکن مصنف کیا کریں، یہ اعتراض ہے کہ آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا کہ ہم اصل جاری نہیں کر سکتے، ہم کسی انفتاحی کی تقلید نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم جو کیا ہے احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے، تو ہمارے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ظن پر عمل کریں. تو بھائی آپ جو ظن پر عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں مطلق ظن پہ عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں، ظن معتبر تو نہیں ہے، اس سے تو مطلق ظن کی حجت ثابت ہو جا رہی ہے.
اب اس میں جب مطلق زن ہے تو اس میں اور باقی سب یعنی ایسے بھی ظنون آ رہے جن کی ہم حجیت کے قائل نہیں ہیں. بات واضح ہے جی. دیکھیے گا الا ان دلیل انسداد انما یثبت فی حجیت مطلق زن، کہ دلیل انسداد کے ذریعے سے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے مطلق زن کی حجیت ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. من حیث ہوا زن، کیا زن بما ہوا زن، اس کی حجیت ثابت ہو جا رہی ہے، جبکہ ہم شیعہ اس بات کے قائل نہیں ہیں. فلا یثبت به حجیت زن خاص بما ہوا زن خاص. تو کیا ہے، تو اس دلیل انسداد سے زن بما اور زن خاص یعنی زن معتبر کی حجیت ثابت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مطلق زن کی حجیت ثابت ہو رہی ہے. تو اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اگر آپ کی بات مان لیں تو مطلب کیا ہے کہ حتیٰ کہ زن مطلق زن جس میں قیاس وغیرہ بھی کہہ لیجئے، وہ سب بھی حجیت کی بھی حجیت ثابت ہو جائے گی، جبکہ خود آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں. اور اگر ذرا سا اور مزید آپ غور کریں تو دونوں دلیلوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی والی دلیل میں انہوں نے خبر واحد، انہوں نے سمجھ لیجیے کہ دلیل انسداد کو قبول کر لیا ہے اگر پہلی والی دلیل میں، دوسری والی میں اصلا دلیل انسداد پر ہی اعتراض ہے کہ نہیں. پہلی والے میں ان کی دلیل کو قبول کر لیں، کہ اگر آپ کی دلیل کو قبول کر لیں گے تو بس اعتراض یہ ہوگا کہ اخص من المدعا ہے، دلیل ہے لیکن اخص من المدعا ہے. لیکن دوسرے والے کو کہہ رہے نہیں، اصلا یہ دلیل ہی قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اگر اس کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم مطلق زن کی حجیت کے قائل ہو رہے ہیں، جبکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. یہ اگر آپ غور کیجیے گا تو یہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک. نعم، کوئی مشکل ہے؟ واضح ہے؟ نہیں واضح ہے؟ تو سر ایسے کیوں ہلا رہے ہیں؟ سر ایسے ہلا رہے ہیں، نہیں واضح ہے. ٹھیک ہے. نعم استدل بعضهم على حجیت خبر الواحد بدلیل انسداد الصغیر. ہاں، بعض لوگوں نے حجیت خبر واحد کے اوپر جو ہے وہ استدلال کیا ہے، کس سے؟ انسداد صغیر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. ولا یبعد صحت ذلک، اور اس کی صحت جو کیا ہے بعید نہیں ہے. ٹھیک ہے. کس حوالے سے؟ وَيَعْنُونَ بِهِ انسداد باب العلم فی خصوص الاخبار. اور انسداد صغیر سے مراد کیا ہے؟ انسداد صغیر سے مراد یہ ہے کہ حکم واقعی تک پہنچنے کا راستہ بند ہے، لیکن پورا مکمل جو کیا ہے لاک ڈاؤن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بس سمجھ لیجئے دہیسر والا راستہ بند ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ صرف اور صرف سنت کے ذریعے سے آپ نہیں پہنچ سکتے. واضح انشاءاللہ، صرف سنت کے ذریعے سے آپ حکم واقعی تک نہیں پہنچ سکتے. التی بایدینا التی نعلم علی اجمال بان بعضها موصل الی الواقع و محصل له، جو کہ ہمارے درمیان میں یعنی وہی جو کتب اربع میں حدیثیں موجود ہیں، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کتب اربع میں سے بعض حدیثیں وہ ہیں کہ جو ہمیں موصل الواقع ہیں، جو واقع تک پہنچا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض ایسی ہیں کہ جو نہیں پہنچاتی، جو کہ ضعیف ہیں. ولا یتمیز الموصل الی الواقع من غیرہ. اور دیکھیے اگر یہ تمیز ہو جائے کہ ان میں سے کون سی ہیں جو پہنچاتی ہیں اور کون سی نہیں پہنچاتی ہیں، پھر بھی سمجھ لیجیے انسداد نہیں رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کون سی پہنچاتی ہیں اور کون سی نہیں پہنچاتی، دونوں مخلوط ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. دیکھیے ولا یتمیز الموصل الواقع من غیرہ، اور جو موصل الواقع ہے وہ غیر موصل الواقع سے متمیز نہیں ہے، جدا نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ راستہ کھلا ہوا ہے. ما انحصار سنت فی ھذا الاخبار، جبکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں سنت جو منحصر ہے یہی کتب اربع میں، جتنی حدیثیں ہیں ہمارے پاس کیونکہ وہ اسی کتب اربع میں. التی بایدینا، جو کہ ہمارے درمیان میں. وحینئذ نلتجئ الی الاکتفاء بما یفید الظن والاطمینان من هذه الاخبار. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اب جب ہم کو دیکھیے، اب ہم کو پتہ ہے کہ سنت انہی کتب اربع میں ہے اور جو کچھ ہے وہ سب کے سب صحیح نہیں ہے. اب ہم اگر سنت کے راستے کو اختیار بھی کریں گے واضح انشاءاللہ، تو مطلب کیا ہے کہ ہم یقین پر تو عمل نہیں کر رہے ہیں، ظن کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہی نلتجئ الی الاکتفاء بما یفید الظن والاطمینان. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم انہی میں سے کوئی روایت لیں گے، لیکن ان روایتوں کو لیں گے کہ جو روایتیں ہمارے لیے اطمینان بخش ہوں. ٹھیک ہے. جن روایتوں سے ہمیں اطمینان ہو رہا ہو کہ یہ ہمیں واقع تک پہنچا دیں گی. واضح. اور اطمینان کا حاصل کرنا، اطمینان کے ہوتے ہوئے یہ کیا ہے؟ یہ ظن معتبر کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ مطلق ظن نہیں ہے، ظن معتبر ہے، اور نہ یہ واقع تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ علم بھی نہیں ہے. وہذا ما نعنی ہے بخبر الواحد. اور یہی چیز ہے کہ جس کو ہم خبر واحد سے مراد لیتے ہیں. خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ آپ غور کیجیے گا، ابھی آگے انشاءاللہ جب بات کریں گے. ہر وہ خبر کہ جو تواتر کی حد تک نہ پہنچے وہ خبر واحد ہے. ایک مطلب غلط وہ ہے مفہوم جو خبر واحد مطلب ایک خبر نہیں. ہاں، جو بھی کئی بہت سارے ہو سکتے ہیں، بس تواتر کی حد تک نہیں پہنچے وہ خبر واحد ہے.
ٹھیک ہے، کل ما لا یبلغ علی حد التواتر فهو خبر واحد، واضح انشاءاللہ جی۔ والفرق سنیے، والفرق بین دلیل الانسداد الکبیر والصغیر، کہ مصنف نے اگر دیکھا جائے تو فرق کیا ہے انسداد کبیر اور انسداد صغیر میں، تو سن لیجئے کہ فرق کیا ہے دونوں میں۔ فرق یہ ہے کہ ان الکبیر هو انسداد باب العلم فی جمیع الاحکام من جہت السنہ، کہ تمام کے تمام احکام میں، ٹھیک ہے، سنت کی جہت سے اور سنت کے علاوہ جو راستے ہیں، قرآن کا راستہ، اجماع کا راستہ، ان تمام راستوں سے کیا ہے آپ احکام شرعی کو، واقعی کو حاصل نہیں کر سکتے، یہ انسداد کبیر ہے، واضح، ٹھیک ہے۔ والصغیر هو انسداد باب العلم من جہت السنہ ما انفتاح باب العلم فی الطرق الاخرى، اور اس میں انسداد صغیر میں کیا ہوتا ہے؟ انسداد صغیر میں یہ ہے کہ احکام واقعی کو حاصل نہیں کر سکتے صرف سنت کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سنت ہمارے پاس جو حدیثیں موجود ہیں، اخبار، وہ مخلوط ہیں، متمیز نہیں ہے صحیح اور ضعیف میں، بات واضح ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا انسداد باب العلم، باب علم کا منسد ہونا، من جہت سنہ، سنت کی جہت سے، ٹھیک ہے، ما انفتاح باب، جبکہ علم باب علم جو کیا ہے وہ منفتح ہے، کھلا ہوا ہے، فی الطرق الاخرى، باقی طریقوں میں، باقی راستوں میں۔ والمفروض انہ لیس لدینا الا هذه الاخبار، اور ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس معصومین کی جو سنت ہے، معصومین کی جو اخبار ہیں، وہ ان چاروں کتابوں کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ التي لا يفيد اکثرها العلم، کہ جن میں سے اکثر جو کیا ہے مفید علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وبعض حجت قطعا ومسلم، ہاں البتہ یہ بھی ہے کہ سب کی سب باطل بھی نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا کہ سب کی سب باطل ہے تو ہمارے پاس سنت ہی نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو جس طریقے سے ہم یہ مانتے ہیں کہ سب کی سب حجت نہیں ہے، سب کے سب موصل واقع نہیں ہے، اس طریقے سے یہ بھی مانتے ہیں کہ سب کے سب باطل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا مسئلہ کیا ہو گیا کہ ہم ان میں سے، ہمارے پاس اب یہ کیا ہے کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ فحص و جستجو کیجئے، ٹھیک ہے، غور و فکر کیجئے اور دیکھیے کہ کون کس پر عمل کرنے سے آپ کو اطمینان ہو رہا ہے، بات واضح ہے، جس سے اطمینان ہو رہا ہے آپ اسی سے واقع تک پہنچیے۔ اور یہ کیا ہے، ولا نانی ہے غیر ان خبر واحد، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر واحد حجت ہو جائے گی، واضح انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔